اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ سنایا ہے اور بڑا اہم فیصلہ ہے، اگرچہ یہ فیصلہ ویسا ہی ہے جیسا اسی عدالت کے ایک بینچ نے کچھ دنوں پہلے سنایا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ بھٹو صاحب، جن کو محمود قصوری صاحب کو قتل کرنے کے الزام میں معاونت کرنے پر پھانسی لٹکایا گیا تھا، ان کے خلاف جو ٹرائل کا عمل تھا، اس ٹرائل کے عمل کو جو تھا وہ کیا گیا تھا، مطلب کہ سیبوٹاج کیا گیا تھا، ان کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا تھا، جو کہ ان کا حق تھا، جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ تھا، یعنی کہ ان اے وے ان کو عدالت کے ذریعے قتل کیا گیا تھا، یعنی کہ ان کا جو قتل تھا وہ عدالتی معاونت سے ہوا تھا، یعنی کہ ہم اس کے ڈرائیو میننگ نکال سکتے ہیں، لیکن عدالت نے اتنا ہی کہا کہ جناب ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ اب اگر عدالت نے یہ مان بھی لیا کہ انہیں فیئر ٹرائل نہیں ملا یا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو کیا بھٹو صاحب کو ہم اسی انداز کے اندر، جو وہی کرزمیٹک پرسنالٹی کے اندر، جہاں پہ ان کی ایج 52 ایئر کی لیول پہ ٹھہر گئی ہے، اور وہ رومانس جو ہے وہ بھٹو کا، وہ آج تک بھٹو کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ بھٹو صاحب کے چہرے پہ جھریاں نہیں آئی تھی اس وقت جب ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، تو وہ جو جوان بھٹو ہے وہ آج تک آنکھوں کے اندر، سیم ان کی صاحبزادی کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ ان سے اگر آپ نے معافی مانگ بھی لی تو کیا بھٹو صاحب تاریخ میں سرخرو ہوں گے نا؟ ٹھیک ہے نا، فزیکلی تو واپس نہیں آ سکتے۔ سیم کیس جو ہے وہ میرے بھائی جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب، جنہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننا تھا، میرٹ پہ بننا تھا، سینیارٹی کی بنیاد کے اوپر بننا تھا، ان کو ایک چیف جشوش فیض حمید ملتا ہے گھر پہ جا کے، اور جا کے انہیں کہتا ہے کہ آپ نے نواز شریف کو اور ان کی صاحبزادی کو کم وقت میں جو بھی ہو جائے آپ نے جیل سے باہر نہیں آنے دینا، کیونکہ اگر آپ نے ان کا کیس، حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میرٹ پہ دیکھ لیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب دوسری صورت بھی تو ہو سکتی ہے کہ میرٹ پہ ہی ان کی رہائی نہ بنتی ہو، تو لیکن ان کو یقین تھا، کیونکہ جو چلاکیاں، جو میرا مطلب ہے کہ چلاکیاں انہوں نے کی ہوئی تھیں، انہیں پتہ تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کیس کے خلاف، اور اگر میرٹ پہ یہ کیس ٹیک اپ ہو گیا تو نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ رہا ہو کے باہر آ جائیں گی، تو لہٰذا پھر ان کے منہ سے نکلا کہ اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ 2 سال کی نہیں، تمہاری 23 سال کی محنت تھی۔ کب سے پالنا شروع کیا ہے حمید گل کے پروں کے نیچے عمران احمد خان نیازی کو، اور گروم کر کر کے یہاں تک لے کے آئے ہو، آج کل پال رہے ہو نا، لالا شاہد آفریدی کو بھی تو پال رہے ہو نا، لانچ کر دیا اس کو، اور جن کے خلاف لانچ کیا ہے وہ جناب پڑے ہوئے ہیں، نوندرے مار دیں ان کو، ٹھیک ہے، ہم بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے چونکہ کام میرٹ پہ کرنے کا اعلان کیا تھا، لہٰذا ان کو نشان عبرت بنایا گیا۔ اب شوکت عزیز صدیقی صاحب کو جس طرح بغیر جو ہے وہ فیئر انویسٹیگیشن دیے یا فیئر ٹرائل دیے ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، اس عمل کو غیر قانونی، غیر آئینی قرار دے کے ایک طرف کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی طرح جج کے طور پہ، سینئر موسٹ جج کے طور پہ بحال ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ ان کی ایج جو ہے وہ 62 سے زیادہ ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب جج تو نہیں بن سکیں گے، بحال نہیں ہو سکیں گے، تاہم وہ ریٹائرڈ جج تصور ہوں گے، اور ریٹائرڈ جج کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پرکس اینڈ الاؤنسز ملیں گے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو تھے، جب انہوں نے اپنے وقت کے فرعون کے سامنے انکار کرنے کی جرت کی تو ان کے لیے اسلام آباد کی گلیاں تنگ کر دی گئی۔ یہ وہ خاندان ہے جس نے اپنے کئی جوان بچے جو ہیں وہ شہادت کے لیے فوج میں بھرتی کروا رکھے ہیں،
اس شوکت عزیز صدیقی کے لیے اسلام آباد میں جگہ نہیں تھی رہنے کے لیے، کوئی ان کو کرائے پہ مکان دینے کو تیار بھی نہیں تھا۔ ویسے بیچارے کرائے دے مکان چی رہندے سن۔ شوکت صاحب کیسے تسی جج ہو یار، اتنی عرصہ آپ جج رہے ہوں، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ یہاں پہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کام کرنے والے رپورٹر مان نہیں ہیں، اور آپ جج رہ گئے، اور چیف آپ نے بن جانا تھا، اور مکان ابھی تک آپ نے اسلام آباد میں نہیں بنایا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو واپس اپنے گاؤں میں جا کے چھپنا پڑا یا منتقل ہونا پڑا۔ ان کے بچوں کا تعلیمی نقصان یا کیریئر وائز نقصان تو اپنی جگہ کے اوپر، لیکن آپ اس صورتحال کا، اس بے بسی کا اندازہ کریں جس سے یہ مرد قلندر گزرا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہرحال ابھی بھی پینشن صرف ان کی بحال ہوئی ہے، اور اب وہ ریٹائرڈ جج تصور ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، خیبر پختونخوا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور وکیل پیش ہو سکیں گے، پریکٹس کر سکیں گے۔ یہ ابھی بات، پھر یہی بات جو ہے وہ قابل توجہ ہے کہ ان کو کیس کون دے گا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، وہ ہمیں ایک دفعہ ایف آئی اے غلطی نہ چوک کے لے گئی سے ہی کئی لوگوں کے ساتھ عمر بھر کی دوستیاں ختم ہو گئی۔ جو فیملی کے ہاں آنا جانا تھا، انہوں نے اتنا خوفناک طریقے سے ہمارا نمبر بلاک کیا یا ہمیں اوائڈ کرنا شروع کیا کہ رے رب دا نا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ اپنا مریم نواز شریف سے گڑ بھی آ گیا ہے، لیکن ان لوگوں کے ہاں ہمارے نمبر نہیں کھلے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ بڑے محتاط ہوتے ہیں یار۔ ایک دفعہ لگ گیا نا ٹھپا شوکت صدیقی صاحب کے اوپر، شوکت عزیز صدیقی صاحب کے اوپر ٹھپا لگ گیا نا کہ یہ اداروں کی بیڈ بکس میں ہے۔ اداروں کی بیڈ بک پہ تو آپ کبھی نہیں نکلتے، بھلے آپ کو باجوہ ڈال کے گیا ہو، بھلے آپ کو مشرف ڈال کے گیا ہو، بھلے ضیاء الحق ڈال کے گیا ہو، جب آپ ایک دفعہ ادارے کی بیڈ بک پہ چڑھ گئے تو پھر آپ کی نسلیں بھگتیں گی، یا پھر آپ یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ سسٹم ہے نا جی، ایک سسٹم، تو سسٹم ہوتا ہے۔ سسٹم کا آپ کو ایک لطیفہ سناتے جائیں کہ ایک کیپٹن صاحب کی شادی ہوئی، انہوں نے اپنی بیگم کو سمجھایا کہ فوج کا ایک سسٹم ہوتا جس میں آرڈر سن کے اوبے کرنا ہوتا۔ تو اس نے وہ بیچاری نمانی اس نے کہا کیسے سسٹم ہوتا؟ اس نے کہا ابھی دیکھو تم۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے اٹلی کو بلایا، اسے 20 روپے دے کے کہا جاؤ اور بازار سے فریج لے کے آؤ۔ انہیں سلوٹ مارے اور چلا گیا۔ وہ بلڈی سویلین کہنے لگی تیرا دماغ خراب ہو گیا کیپٹن، 20 روپے کا فریج کتوں آنا؟ کہتا نہیں، اس نے یہ نہیں پوچھ، سوال نہیں کرنا اس نے۔ دیکھو وہ سلوٹ مار کے چلا گیا نا۔ اب وہ جو ہے وہ بھی سائیکل پہ جاتا ہوا سوچ رہا ہے کہ یار ہو سکتا ہے 20 روپے کا فریج آ ہی جاتا ہو میں، اور آج تو ویسے بھی اتوار کا دن ہے، صاحب نے اگر کہا ہے تو یقیناً کسی بات پہ ہی کہا ہوگا نا، دکان کھلی ہوگی۔ تو میرا مطلب ہے وہ سسٹم ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کیا سسٹم ہے؟ وہ ایک سسٹم ہے۔ اس سسٹم میں آپ کا نام اگر نیگیٹو لسٹ میں چڑھ گیا تو پھر جو مرضی ہوئے، پھر پاویں نمازہ پڑھنے والے جرنیل دی بجائے شرابہ پین والا جرنیل بھی آ جائے، تسی نیگیٹو لسٹ دے اتے ہو، تسی ریڈ لسٹ تے چڑھے ہوئے ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا نام چڑھ گیا اس لسٹ کے اوپر، وہ ہتھے بھی چڑھ گئے ان کے، بھگتا انہوں نے۔ اب بحالی ہو گئی ہے ان کی، نہ انہیں کیریئر وائز اس کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ انہیں کسی اور حوالے سے ہوگا، صرف ان کی عزت بحال ہوئی ہے۔ تاریخ کے چوراہے میں میرا بھائی شوکت عزیز صدیقی سینہ تان کے کھڑا ہے کہ اس نے وقت کے اس فرعون کو للکارا تھا اور کہا تھا کہ میں غلام نہیں ہوں، میں کوئی غلام ہوں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اگر میں کوئی غلام ہوں، ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ اس سرزمین پاک پہ کسی شخص کو لگانے کی توفیق ہوئی ہے تو اس کا نام جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی ہے۔ باقی چولیں تو یہ سڑکوں کے اوپر کئی ٹاؤں ٹاؤں کرتی پھر رہی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر بھونکتی پھر رہی ہیں۔ مرد قلندر ایک ہی ماں نے جمیا سے، جہاں نا شوکت عزیز صدیقی سی۔ بہت بہت مبارک ہوئے صدیقی صاحب، تو تسی سرخرو ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آخر کار، لیکن کیا کریں صدیقی صاحب، آخر کار ہم جیت تو جاتے ہیں، لیکن ہمارا آخر آتے آتے ہماری نسلوں کا رگڑا نکل جاتا ہے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا